السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہجرت کے بعد کے جو ٹاپکس ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ایئر کی ہم بات کرتے ہیں۔ مائگریشن ہم نے پڑھ لیا تھا، اب پہلا سال شروع ہے ہجرت کا، کس طرح گزرا، کیا کیا چیزیں فیس کری، ان ساری چیزوں کو ہم الگ الگ کر کے ہائی لائٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اس وقت سوشل پولیٹیکل کنڈیشن تھی کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تھے پہلے سے کیا ماحول بنا ہوا تھا، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ میں اس وقت جو ہے نا، تین بڑے ٹرائبس، تین بڑے قبیلے رہ رہے تھے یہودیوں کے، جن میں سے ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع تھا۔ اچھا، ان کے نام اس لیے بتانا ضروری ہے، آگے چل کے ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا معاملہ پیش آیا تھا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کری تھی، تو اس لیے یہ تین نام ذہن میں رکھیے گا۔ کس نے کس جنگ کے بعد جنگ میں معاہدے کی خلاف ورزی کری تھی، یہ آگے چل کے آئے گا۔ اور اس کے علاوہ دو قبیلے ایسے تھے جو کہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ ان سب میں آپس میں ٹھیک ٹھاک لڑائیاں چلتی رہتی تھی، پھڈے چلتے رہتے تھے ان لوگوں کے، اور امن و امان کی صورتحال بہت خراب تھی۔ اور اب ہوتا یہ تھا کہ جیوس کے تین قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ لوگ آپس میں یونائٹ ہو جایا کرتے تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کی تعداد کم تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے جیوس پیسے والے بھی تھے، تو لڑائی جو ہے زیادہ ہوتی تھی، وہ لوگ زیادہ اسٹرانگ تھے۔ اچھا، اور ان سارے قبیلوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہوا، جیوز آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، ان سے بھی لڑتے تھے، یہ لوگ آئیڈل ورشپر سے آپس میں بھی لڑتے تھے، اتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی تھی، کوئرلز اتنی زیادہ ہوتی تھی، جس سے مدینہ منورہ کی معیشت ساری تباہ ہو گئی تھی ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ اس وقت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری تو اوس اور خزرج یہ قبیلے جو تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کا چیف بننے کو کہا، چیف بنا دیا۔ اچھا، لیکن ایسا ڈائریکٹ نہیں ہوا، پہلے تو ان لوگوں نے عبداللہ ابن ابی، ایک بندہ تھا وہاں رہتا تھا، اس کا بھی بڑا کردار ہے اسلام کے خلاف، آگے چل کے آئے گا۔ عبداللہ ابن ابی کو اپنا لیڈر بنایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ منورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنا دیے گئے، تو عبداللہ ابن ابی کو جیلسی بھی ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی، پھر اسلام دشمنی کا ثبوت دیا اس بندے نے، آگے چل کے بہت مخالفت کری ہے۔ اچھا، پھر ان لوگوں نے ترجیح دی، پریفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رولر، کہ وہ رولر بنے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ نیوٹرل رہ کر جو ہے فیصلہ نہیں کرے گا، یہ نیوٹرل بندہ بن کے نہیں چلے گا، تو اس لیے انہوں نے پہلے عبداللہ ابن ابی کو لیڈر چنا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کو چن لیا، تو اب عبداللہ ابن ابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ شو یہ کرتا تھا اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، اسلام قبول کر لیا، لیکن در حقیقت اس نے اسلام قبول دل سے نہیں کیا تھا، دل میں اسلام کے خلاف بغض تھا اس کے، ایسے بندے کو بولتے ہیں منافق۔ تو عبداللہ ابن ابی بہت بڑا منافق تھا، اور اس نے اپنی ناکامی اور اپنے فیلئر کا جو ذمہ دار تھا، وہ ذمہ داری جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر ڈالی کہ ان کی وجہ سے جو ہے میری لیڈرشپ چلی گئی ہے، اور اس نے اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا منافقین کا، جن کو انگلش میں ہیپوکریٹس بولتے ہیں، اور ان سب نے مل کر اسلام کی بڑی مخالفت کری۔ ہیپوکریٹس وہ تھے جو ظاہر میں سب لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت وہ لوگ اسلام کے دشمن تھے، دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا، فرسٹ ایئر کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا تھا ہجرت کے بعد؟ مسجد کی تعمیر۔ اچھا دیکھیں، یہاں پہ ہم کو ایک میسج اور ملتا ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے پہلے ہجرت کے بعد مسجد کی تعمیر کرنے کی کیا وجہ تھی، تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سب سے اہم ترین رکن ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے ساتھ سب سے اہم اور بڑا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر کری۔ تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے دین کا اہم ترین رکن نماز ہے، اور نماز کی اہمیت
کلمے کے بعد کس قدر ہے، کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن مسجد کی ہوئی ہے ہجرت میں، ہجرت کے بعد سب سے پہلے، تو سب سے پہلے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے مسجد کی تعمیر کری ہے۔ ایک جگہ کو دیکھا گیا، دو یتیم بچوں کی، لڑکوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل ان دونوں کا نام تھا، ان سے 10 سونے کے سکے دے کر وہ زمین خرید لی۔ اسکوائر میں مسجد کی جگہ تھی، اور ہر کنارے کی طرف، ہر طرف جو ہے 50 یارڈز کی جگہ تھی، جو کہ نارتھ کی طرف، ٹھیک ہے۔ مسجد کی جو دیوار تھی یہ چکنی مٹی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اور جبکہ جو چھت تھی یہ پام لیوز جو تھے اس سے ان لوگوں نے جو ہے چھت بنائی ہوئی تھی، اور فلور جو تھا وہ بھی اس کا پام لیف سے فلور بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مسجد کے نارتھ کی طرف جو ہے ایک جگہ مختص کری ہوئی تھی ان صحابہ کرام کی، ان کمپینینز کی، جو کہ سارا دن وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اسلام سیکھتے تھے، اسلام کی اسٹڈی کے لیے وقت دیتے تھے، جن کو اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام آ گیا اصحاب صفہ کا۔ اچھا، مسجد کے ساتھ جو ہے 2 اپارٹمنٹس الگ کیے گئے، بنائے گئے، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کمرے بنائے گئے تھے۔ پھر مسلمان 5 وقت کی نماز کے لیے یہاں پہ جمع ہوا کرتے تھے، اور نہ صرف نماز بلکہ مسجد نبوی ایک کمیونٹی سینٹر تھا مسلمانوں کا، جتنے بھی مشورے، جتنے بھی مجلس، یہ سب کی سب مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مسجد تو بن گئی، اب لوگوں کو اذان کے لیے، نماز کے لیے کس طرح بلایا؟ اذان تو اس وقت انوینٹ نہیں ہوئی تھی، اذان تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھی، اب لوگوں کو بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس بارے میں مشورہ ہوا، سب نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا گھنٹی بجا کے بلایا جائے، کسی نے کہا آگ جلا کر بلایا جائے، کسی نے کہا ڈھول بجا کے، کسی نے کہا کہ باجا ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے وہ بجا کر بلایا جائے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو ناپسند کیا، کیونکہ کچھ طریقے عیسائیوں کے تھے، کچھ طریقے یہودیوں کے تھے اپنے عبادت گاہ سے لوگوں کو بلانے کے لیے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ پھر ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ چلے گئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پہ چلے گئے۔ نیند میں خواب دیکھا، دونوں حضرات نے ایک سا خواب دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے اور ان کو نماز اذان کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ پھر یہ حضرات آئے، ان میں سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا خواب سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ جو ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بڑا مسئلہ یہ آیا تھا لوگوں کو مسجد کے لیے کس طرح بلائے۔ جیوز جو تھے وہ اپنی نمازوں کے لیے سینیگوگ میں جو بلاتے تھے ٹرمپٹس بجا کے، باجا نما کوئی چیز ہوتی ہے اس کو بجا کے، عیسائی کیا کرتے تھے گھنٹی بجا کے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، ان روایات کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اس میں ایک بندہ آتا ہے، کیوں پریشان ہو، وہ بتاتے کہ اس طرح لوگوں کو بلانا ہے، تو پھر بولتا ہے میں تمہیں ایک بہترین الفاظ سناؤں پھر سکھاؤں۔ پھر خواب میں ان حضرات کو ایک بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان بول کر بتاتا ہے، تو جب ان کی آنکھ کھلی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اتنے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھاؤ۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کری تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے کہتے ہوئے نکلے کہ یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات بتائی۔ یہ الفاظ جو ہے اپروو ہو گئے لوگوں کو جماعت کی نماز کے لیے بلانے کے لیے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن مقرر ہوئے۔ اچھا، برادرہڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ایک برادرہڈ کی مثال، ایک برادرہڈ قائم کیا۔ اچھا، ایک لفظ آتا ہے میثاق مدینہ، تو یہ خیال کیجئے گا میثاق مدینہ سے مراد برادرہڈ نہیں، میثاق مدینہ یہ ہے، یہ کیا بولتے ہیں، دا سوشل اینڈ دا پولیٹیکل کنڈیشن آف دا مدینہ ایٹ دا ارائیول آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان یہودیوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا تھا نا، یہ آگے آئے گا شاید، یہ دیکھتے ہیں، یہ رہا ٹریٹی آف مدینہ، یہ کہلاتا ہے میثاق مدینہ۔ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، جو پہلے سے وہاں پہ مسلمان رہ رہے تھے انہوں نے بڑی بہترین مثال قائم کری ایثار کی، قربانی کی، اور اپنی چیزیں ہجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابہ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنے کی بڑی بہترین مثال قائم کری۔ اچھا، قرآن پاک میں آیت ہے کہ دا بلیورز
are but a single brotherhood. مطلب ان جتنے بھی بلیورز ہیں یعنی کہ مسلمان ہیں یہ سب بھائی ہیں. اچھا جو مہاجرین تھے مکہ کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت ہیلپ لیس تھے. مطلب ان کے پاس کچھ رہنے سے کے لیے جگہ تھی نہ ضروریات زندگی کے لیے ان کے پاس سامان تھا. ٹھیک ہے یہ سارا کے سارا اللہ کے لیے پراپرٹی وغیرہ جو ہے قربان کر کے مدینہ منورہ آ چکے تھے. اور اکثر ان میں سے بڑے ڈسٹریس تھے, بڑے پریشان تھے, ان کے پاس سامان نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برادرہڈ کا رشتہ قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان. کس طریقے سے کہ جو ہے دو مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے ذمے دے دیے کہ یہ آپ کے ذمے ہیں, آپ ان کو ٹھہرانے کا بندوبست کریں, ان کے کھانے کا بندوبست کریں. اس طرح کرتے کرتے دو دو کمپینینس کو ایک ایک انصاری صحابی کے ذمے دیتے گئے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادرہڈ قائم کیا تھا. اور ان لوگوں کے اندر بھی اتنا جذبہ تھا, محبت تھا کہ وہ لوگ بھی ان کو ویلکم کرنے کے لیے بڑی خوشی سے موجود تھے. ٹھیک ہے, اور اس برادرہڈ کو مخاوات کہتے ہیں. In this way, the Ansar became brother of Muhajir and share wealth, property with his new brother in faith. Brother in faith means در حقیقت تو آپس میں یہ لوگ بھائی نہیں تھے نا, بلڈ کا رشتہ تو نہیں تھا, لیکن ایمان کا رشتہ تھا. مسلمان ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایمان کا رشتہ تھا. اللہ نے ان دونوں کو خراج تحسین کیا, ان کو اپریشیٹ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں undoubtedly those, اس میں کوئی شک نہیں, who believe and migrated from Allah and fought with their wealth, اپنی اللہ کے لیے ہجرت کری اور اپنے مالوں کے ساتھ ان لوگوں نے لڑائی کری, مطلب جہاد کری لڑائی کری. اینڈ دیئر لائفs in the way of Allah, اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں لگائیں. those who gave shelter and help, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو شیلٹر دیا, جگہ دی, مدد کری. they are heirs of one another, وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا ان کو, انصار والوں کو, انصاری صحابیوں کو. اچھا, the Muslims from Makkah found new home. مکہ کے جو مسلمان تھے ان کو نیا گھر مل گیا. اور ایسی مثال بہت ریئر ہوتی ہے, یعنی کہ بہت کم, بہت شاذ و نادر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یونیک سینس آف آئیڈیل لو, محبت کا ایک منفرد انداز, کائنڈنس کا, سمپتھی کا, شفقت کا. اور یہ برادرہڈ جیسے کہ اوپر پیچھے گزرا ہے کہ بلکہ رشتہ داری پر یا بلڈ کے رشتے پر نہیں تھا, بلکہ یہ فیتھ پر تھا, ایمان پر, کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں. اور جو امیگرینٹس تھے, جو مہاجرین تھے, انہوں نے بھی بڑی نوبیلٹی کی مثال دی, بڑی شرافت کی مثال دی. جتنی ضرورت تھی صرف اتنی چیزیں استعمال کری, ضرورت سے زیادہ ان لوگوں نے کچھ استعمال نہیں کیا. اور بہت ہی جلد اپنے اپنے روزگار میں وہ لوگ مشغول ہو گئے, پیسے کمانے میں, اپنے خرچہ, اپنا بوجھ خود اٹھانے لگے. ان کے اوپر کوشش کری کہ ہم بوجھ نہ بنے. اتنے نوبل تھے یہ لوگ. اینڈ اوائڈڈ ایز فار پاسبل اینی آفر آف ہیلپ, ان کی ہیلپ کو جتنا ہو سکا اوائڈ کیا, اور خود سے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لیے محنت کری. پھر کیا کیا ان لوگوں نے, ٹریڈ شروع کر دیا, بزنس شروع کر دیا, اور اینڈ میڈ ویلتھ ان اے شارٹ ٹائم, اور پیسے بنانا شروع کر دیے تھوڑے ہی ٹائم میں مہاجر صحابی نے. اٹ از رپورٹڈ دیٹ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے, اپنے بھائی سے کیا کہا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو کہ مہاجر تھے, کیا بولا, آئی ایم دا ریچسٹ مین امنگ دا ہیلپرز, میں ہیلپ کرنے والوں میں, انصاریوں میں بہت امیر آدمی ہوں. مجھے خوشی ہوگی کہ میں اپنی پراپرٹی کا ہاف آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے. اچھا, ایٹماسفیئر تھا برادرہڈ کا, اینڈ فیلو فیلنگس کریٹڈ بائی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ایٹماسفیئر, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا. اور اس کے بڑے بہترین رزلٹ سامنے آئے تھے. اس کا کیا اور اس کے اور کیا نتیجے سامنے آئے کہ جو بہت برسوں پرانے دشمن تھے, جو قبیلے وہاں رہنے والے دوسرے, ان کی آپس میں دشمنی ختم ہو گئی. It further helped to establish a strong and united Muslim army. اس سے ایک چیز اور سامنے آئی کہ مہاجرین اور انصاری کمپینینز نے مل کر ایک مسلمان آرمی کو وجود دیا, مسلمانوں کی ایک اپنی آرمی بن گئی. That later smashed the military of the strength of قریش, اور اسی آرمی نے آگے چل کے طاقتور قریش کی آرمی کو کرش کر دیا, اس کو توڑ دیا, ختم کر دیا.
ٹریٹی آف مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہی چیز جو میں نے آپ کو بتایا، میثاق مدینہ یعنی کہ معاہدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والے غیر مسلم قبیلوں کے ساتھ کیا تھا، اس کو بولتے ہیں ٹریٹی آف مدینہ. اچھا، after causing the financial distress of Muhajirin through the establishment of brotherhood, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam turned his attention towards the establishment of friendly relation between the Jews and Muslims. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کروائی، مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے، برادرہڈ مسلمانوں کے درمیان قائم کیا، اس سے فراغت ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک معاہدہ جو تھا ٹریٹی آف مدینہ، اس کی طرف غور کیا، ریلیشن شپ اچھے بنانے کی طرف غور کیا کہ غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں، مسلمان بھی آپس میں محبت سے رہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، مار پیٹ نہ ہو. تو اس چیز کو قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ کری اپنی. ٹھیک ہے، جیوز اور مسلمان جو رہ رہے ہیں مدینے میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. In this connection, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم signed a treaty with the Jews of Medina. اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیا، ایک ٹریٹی سائن کری. کیا ٹریٹی تھی، کیا معاہدہ تھا، اس کے الفاظ ابھی آگے آ رہے. کیا اس کی کنڈیشنز تھی، اس کی کنڈیشنز یہ تھی. The Jews and Muslims are politically one nation. اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے، علاقائی سطح پر دیکھا جائے تو جیوز اور مسلمان ایک ہی قوم ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں قوموں کے پر ایک ہی حکومت چل رہی ہے مدینہ منورہ کی. اسی طرح اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو دے ول جوائنٹلی ڈیفینڈ اٹ. مدینہ پہ حملہ ہوا، چاہے وہ کسی نے بھی کیا ہو، مسلمانوں کے اوپر آ کر رہے ہوں، یہودیوں پر حملہ ہو رہا ہو، تو سب مل کے اس کا دفاع کریں گے. پہلی شرط یہ تھی معاہدے کی. ٹھیک ہے، دوسری یہ تھی کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں، قریش والوں کو، مکہ کے جو قریش ہیں، ان میں سے کسی کو پناہ نہیں دیں گے، ریفیوج نہیں دیں گے، مدینہ میں رہنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے. اینڈ دیئر allies اگینسٹ مسلم، اور اسی طرح مسلمان ان کے جو دشمن ہیں، ان کے یہودیوں کے جو مدینہ میں رہتے ان کے دشمنوں کو بھی مسلمان جگہ نہیں دیں گے. نہیں، وہ نہیں، سوری. اور ان یہودیوں کے جو الائز ہیں، مطلب الائز مطلب یہ وہ پارٹیز ہوتی جن کا کسی دوسرے سے سمجھوتا ہوا ہو، الائز پارٹی کہلاتی جن کا کسی سے ایگریمنٹ ہوا ہو دوستی کا. تو نہ تو صرف جیوز مکہ والوں کو، مکہ کے قریش کو یہاں رہنے کی جگہ نہیں دیں گے، اسی طرح جو جیوز کی جو الائز پارٹی ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے. اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ڈسپیوٹ ہو جاتی ہے دو گروپوں میں لوگوں کے، تو کیا فائنل ڈیسیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، مسلمان اور جیوز دونوں مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. All the other people of Medina will bear the expenses of battle and share the benefits together. جنگ پیش آ جاتی ہے مدینہ والوں کے ساتھ تو جتنے بھی لوگ ہیں مدینہ منورہ کے، سب مل کر پیسے ملائیں گے، کیونکہ جنگ کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، جنگ کے اخراجات کے لیے، اور جو فائدہ ہوگا اس سے یعنی کہ مال غنیمت جو آئے گا وہ سب میں آپس میں بس حصے کے حساب سے تقسیم ہوگا. مرڈر اینڈ کلنگ ان مدینہ ول بی پروہیبٹڈ. قتل و غارت مدینہ میں بند کر دی جائے گی. مسلمان اور یہودیوں کو اجازت ہے اپنی مذہبی عبادات کرنے کا، اپنی مذہبی آزادی ہے ان کو، یہ ایک دوسرے کے لیے برداشت کریں گے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے. تو یہ ٹریٹی جو ہے ٹریٹی آف مدینہ کہلاتی ہے، یعنی کہ میثاق مدینہ. اور اس نے پورا ماحول چینج کر دیا تھا مدینہ منورہ کا، پولیٹیکل، سوشل اور مذہبی ماحول مدینہ کا. The life and the property of every person was protected. پھر اب امن و سکون قائم ہوا، ہر بندے کی پراپرٹی، زندگی محفوظ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت قائم ہوئی. ٹھیک ہے، یہ پہلی اسلامی ریاست تھی جو مدینہ منورہ میں قائم کی گئی. It also granted the religious freedom to Muslim. اس کے بعد مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل ہوئی. تو آج کی کلاس فرسٹ ایئر آف ہجرہ ختم ہوئی. چلتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.